اس کیس کا ایک نیا رخ آیا اور وہ بہت ہی ایسا بھیانک رخ دکھایا گیا اور پیش کیا گیا جس میں جو ریاست کے کروڑوں روپے خرچ ہوئے لگائے گئے اور جس کا نتیجہ وہی نکلا ہے جو 17 اپریل کو رپورٹ آ چکی تھی۔ بالآخر یہ طے ہو گیا کہ وہ رپورٹ درست تھی۔ طاہر پلازا میں اس وقت 12، 14، 15 قاضی موجود ہیں اور وہ کورٹ میریجز کروا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک جوڑا جو ہے وہاں پہنچتا ہے اور وہ نکاح ہوتا ہے اور وہ چلتے ہیں اور ان کو آپ کہہ لیجئے کہ فرصت نہیں ہے۔ میرے سامنے ڈیلی کچھ 7 سے 8 کپل ایسے ہیں جو کہ ہائی کورٹ آتے ہیں اور یہ ہائی کورٹ آنے سے مطلب یہ ہے کہ جن کے والدین اغوا کی FIR کروا دیتے ہیں۔ بہت سارے پیرنٹس تو اچھا خاصا ایک ریشو یہ ہے کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے شادی کر لی ہے تو کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ بچوں اور پیرنٹس کے درمیان ڈسٹنس ہوتا ہے تو وہ بچیاں جو ہے وہ اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے پھر یہ گیمز اور وہاں پھر وہ دوستیاں اور پھر ایک ریلیشن قائم ہو جاتا ہے اور بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہوا کہ ان 2 کیسز کے اندر بھی بچیوں اور بچوں کے مابین گیم کے اوپر ہی ریلیشن قائم ہو گیا۔ 20 مرتبہ نمرا سے ملنے کے لیے کراچی آیا اور نمرا سے ملاقات کر کے گیا، جو دعا نے خود بتایا ہے اور میں نے چیزوں کو کاؤنٹر بھی چیک کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ واقعی والدین ناراض تھے کہ بھئی یہ رشتہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو سٹیٹس کا ایشو تھا۔ آج کے بچے پیرنٹس یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، حالانکہ موبائل خود لا کے دیتے ہیں۔ تحقیقات میں سب سے پہلے CCTV فوٹیجز نکالی گئیں اور اہل محلہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ بچی دعا زہرا ہے۔ اہل محلہ نے کنفرم کیا، لیکن والدین سے پوچھا، والدین نے کہا نہیں یہ دعا نہیں ہے۔ میں نے کہا میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں کہ لا کیا ہے ایگزیکٹلی۔ آپ اگر جذبات کو سائڈ پہ رکھیں گے تو سمجھیں گے۔ جب آپ کورٹ آف لا گئے تو کتاب چلے گی، حالانکہ ہر بار جو ہے ایک ویڈیو آ جاتی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ ہمارے مقابلے میں بہت سارے یوٹیوبرز ایسے تھے جنہوں نے اس سے ہزاروں ڈالرز کمائے ہیں۔ اچھا میں تھوڑا سا بتائیں گے یہ جو سندھ میں کیس ہوا یہ کیا کس بنیاد پہ ہوا، اور پنجاب میں اگر یا لاہور جاتے تو کس بنیاد پہ کرتے وہ؟ چونکہ نکاح اگر ہوا ہی پنجاب میں ہے تو وہاں کے بندے کو یہاں کیسے گرفتار کر کے لا سکتے؟ یہ ریاست اور جو سندھ حکومت کے اندر طاقتور لوگ تھے، میں کہوں گا کہ یہ فرعونیت کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، راز اسپیشل میں خوش آمدید۔ ناظرین آج صبح میں گھر میں کچھ کام کر رہا تھا کمپیوٹر اسکرین پر، میری چھوٹی بیٹی 8-9 سال کی ہے اور وہ میرے پاس آتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے میں کیا کر رہا ہوتا ہوں، تو اچانک وہ سوال کرتی ہے اور پوچھتی ہے بابا یہ دعا زہرا کون ہے؟ میں تھوڑا شوق میں آ جاتا ہوں کیونکہ میں ایسا دعا زہرا کے بارے میں کچھ دیکھ نہیں رہا تھا اس وقت۔ چند لمحے توقف کرتا ہوں، پھر وہ پوچھتی ہے بابا یہ اچھی ہے یا گندی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میرے بچے عمومی طور پر کسی بھی ایسی شخصیت کے بارے میں مجھ سے روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے بھی بچے بھی کرتے ہو، کہ یہ اس کا کیٹیگری کیا ہے، یہ اچھی ہے یا گندی ہے۔ میرے بچے کسی بھی شخصیت کے بارے میں کہیں ذکر ہو رہا ہو تو وہ نہیں جانتے اس کو، تو فوراً پوچھتے بابا یہ اچھے ہے کہ گندے ہے؟ میرے پاس سوال کا جواب نہیں تھا اپنی بچی کا اور میں بھی تھوڑی دیر حالت سکتہ میں رہا۔ اس نے پوچھا مجھ سے کہ بابا یہ بتائیں کہ اس کے بابا اچھے ہیں، اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ ساری چیزیں میرے ہی کسی اسکرولنگ یا کسی اس کے نتیجے میں اس تک پہنچی، یا گھر میں چلنے والی ان ہیڈ لائن نیوز کے ذریعے اس تک کوئی چیز پہنچی ہو جو اس کے چھوٹے سے معصوم سے ذہن میں کہیں جا کے بیٹھی ہے، اور یہ بہت شاکنگ تھا اور میں بچی کو جواب نہیں دے سکا۔ میں نے اس سے یہی کہا، میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ سوال میرے اپنے اندر جا کے مجھے ہلاتا رہا اور بار بار شوق میں لاتا رہا کہ یار یہ آخر ہے کیا مسئلہ، یہ صحیح اور غلط کے پیمانے آخر ہمارے ہیں کیا، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات کہاں تک کتنے ڈیپ جا رہے ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے اسی موضوع پر بات کریں گے۔ رمضان المبارک کی قیمتی اور بابرکت ساعتوں میں جہاں دنیا بھر کے مسلمان اپنے رب سے اپنی مغفرت اور گناہوں کا جو ازالہ کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے جو ہے رجوع کرتے ہیں، وہاں ہماری میڈیا سکرینز پر چنگھاڑتی ہوئی یہ خبریں آئیں، اور اس رمضان المبارک سے جو آغاز ہوا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپریل کے آخر سے لے کر اب یہ کوئی جون کا مہینہ آ چکا ہے، یہ 2 مہینے ہمارے پورے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر جس طرح سے یہ دعا زہرا ہو، نمرا کاظمی ہو اور اس طرح کے جو کیسز مستقل آتے رہے، وہ ایک ایسی الارمنگ پوزیشن کی جانب متوجہ کر رہے تھے کہ جس کی جانب اگر ہم سب نے بحیثیت صحافی ہوں، بحیثیت جو ہے ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، اگر ہم ایک درد مند دل رکھنے والے باپ ہیں اور ماں ہیں، تو ہم نے اگر سنجیدگی سے نہیں سوچا تو یقیناً ہم اپنا آنے والی نسلوں کے لیے بہت ایک تباہ کن جو ہے راستہ اختیار کرنے جائیں گے۔ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال احمد صاحب، سینئر رپورٹر ہیں، صحافی ہیں، اور تقریباً 14-15 سال ہو چکے ہیں ان کو اس رپورٹنگ کے شعبے سے۔ اور رپورٹنگ کا شعبہ ناظرین صرف رپورٹنگ جو ہے، جو اگر لفظوں میں بیان کی جائے تو یہ ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنا، انالائز کرنا اور من و عن بیان کرنا۔ یہ جو من و عن بیان کرنا یہ ہوتا ہے رپورٹنگ۔
اس کے بعد جو تجزیے اور تبصرے ہوتے ہیں تو بات کی چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ بلال صاحب کی خاصیت رہی ہے کہ انہوں نے چیزوں کو دیکھا، میں نے رپورٹ کیا، اور اس کیس کے اندر یہ جتنا بھی میٹر رپورٹ ہوتا رہا اس میں ایک نمایاں مقام اس لیے رکھتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اپنی رپورٹنگ میں کہ جو لوگ جان بوجھ کر شاید نظر انداز کر رہے تھے. یقین مانے پہلی مرتبہ جب میرے سامنے ایک کیس آیا تھا اور وہ سوشل میڈیا کی ویڈیو تھی، اور جب اس کے باپ نے بیان دیا تھا نا، آپ کو یاد ہو کہ میری بیٹی کچرا پھینکنے کے لیے گئی، 3 تھیلیاں اس کے ہاتھ میں تھی، اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گئی، اغوا ہو گئی، جو بھی ان کا بیان تھا، اور باہر 2 تھیلیاں پڑی ہوئی تھی، تیسری تھیلی نہیں تھی. میں شاید وہیں چونک گیا تھا. میں نے کہا یار کوئی کچرے کے ساتھ کیوں، کچرے کی تھیلی کے ساتھ کیوں لے جائے گا. بہرحال میں نے اس چیز کو اس وقت ہی بلیک لسٹ میں ڈال لیا تھا. لیکن بہرحال ہم بات کریں گے بلال احمد صاحب سے کہ یہ پورا کیس اچھا خاصے مراحل گزار چکا ہے، اور اس کے سماجی طور پہ اثرات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. میں نے خود اپنے گھر میں دیکھے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورے معاشرے پر ہیں. پھر آپ جس طرح رپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس خود آپ کے اپنے چینل سے رسپانس آتے ہوں گے. پھر سوشل میڈیا کا اس میں خاص کردار رہا سارا. ہم چاہیں گے ان سارے ایریاز کو بات کریں، چونکہ آپ دیکھتے رہے. تو میں چاہوں گا آپ اس کے جو ہم یہ کہیں کہ انویسٹیگیٹو انداز سے اس کو اگر آپ ایکسپلور کریں ناظرین کے لیے، تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ کہاں جھول ہوا، کیوں ایک خاص طبقہ اس کو جو ہے وہ خراب کرنے پہ تلا ہوا تھا. 16 اپریل کا یہ واقعہ ہے، اور یہ اپریل 16 کو ہی مقدمہ درج ہو گیا، اور 17 اپریل کو بیسکلی یہ کیس جو ہے وہ حل ہو چکا تھا. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ پھر اس کیس کا ایک نیا رخ آیا، اور وہ بہت ہی ایسا بھیانک رخ دکھایا گیا اور پیش کیا گیا، جس میں جو ریاست کے کروڑوں روپے خرچ ہوئے، لگائے گئے، اور جس کا نتیجہ وہی نکلا ہے جو 17 اپریل کو رپورٹ آ چکی تھی. بالآخر یہ طے ہو گیا کہ وہ رپورٹ درست تھی. پھر اگلا سوال جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پھر یہ گنجلک کیوں ہوا معاملہ. بنیادی طور پر دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ میں پیورلی کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں طویل عرصے سے، اور میں بار بار اپنی فیملی کو بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی اور جہاں بیٹھتا ہوں ان کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیے ان 2 کیسز اگر یہ میڈیا کے سامنے آ گئے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ 2 کیسز ہیں. میری نظر میں یہ معاشرے کے اندر اس وقت 2 لاکھ کیسز موجود ہیں. 2 لاکھ کیسز کیوں موجود ہیں؟ دیکھیں، طاہر پلازا سٹی کورٹ کے بالکل برابر میں ایک زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آگ لگائی گئی تھی اور لوگ مارے گئے، شہید ہوئے تھے. طاہر پلازا میں اس وقت 12 14 15 قاضی موجود ہیں، اور وہ کورٹ میریجز کروا رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک جوڑا جو ہے وہاں پہنچتا ہے اور وہ نکاح ہوتا ہے اور وہ چلتے ہیں، اور ان کو آپ کہہ لیجئے کہ فرصت نہیں ہے. ہاتھ اٹھانا اور دعا کرانا اور نکاح پڑھانا یہ والی پوزیشن ہے. درجنوں ایسے کپلز ہیں جس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، 13 14 15 16 18 20 22، اور رنگ نسل کوئی قید نہیں ہے، اور جو چاہے لڑکی لے آئے اور جو چاہے لڑکی آ رہی ہے وہاں پر اور نکاح ہو رہا ہے. میں آپ کو سلمان بھائی مزے کی بات بتاؤں، بلکہ افسوسناک بات میں آپ کو بتاؤں، اور میں خود اس کو رپورٹ نہیں کرتا. میرے سامنے ڈیلی کچھ 7 سے 8 کپل ایسے ہیں جو کہ ہائی کورٹ آتے ہیں، اور یہ ہائی کورٹ آنے سے مطلب یہ ہے کہ جن کے والدین اغوا کی FIR کروا دیتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس تو اچھا خاصا ایک ریشو یہ ہے کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے شادی کر لی ہے تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن کچھ تعداد میں جو FIR کٹتی ہیں تو وہ کپل فوراً ہائی کورٹ آتا ہے ضمانت کے لیے اور FIR کے خلاف جو بھی کارروائی ہوتی ہے کہ بھائی اغوا نہیں ہے، شادی ہے. یہ 8-10 آ رہے ہیں مہینے کے اندر، یہ سینکڑوں بن جاتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر. اور اگر ٹرائل کورٹ کی بات کریں، سیشن کورٹ کی بات کریں، تو یہ سینکڑوں کے اندر ہیں، ماہانہ ہیں. یہ 2 کیسز کیوں سامنے آئے؟ دیکھیں، جیسے ہی یہ 16 اپریل کو واقعہ ہوا، میں نے 17 اپریل کو جو ویلاگ بنایا، اور میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ ویسے ہی ہزاروں کیسز میں سے ہیں. نمرا کا کیس بھی اس میں شامل ہے. میں نے کہا تھا ویسے ہی یہ ہزاروں کیسز میں شامل ہیں جیسے باقی ہزاروں کیسز ہیں. اس پر مجھ پر خاصی تنقید ہوئی، کہا گیا کہ شاید میں اس طرف کا ہوں یا میرے کو اور مقاصد ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، دیکھیے یہ جو اس وقت 13 14 15 18 سال کی جو ایج ہے نا، اس میں بچیاں بہت کم ہے کہ کڈنیپ ہو. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے کڈنیپنگ کا جو FIR کٹتی ہے، بیسکلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بچیاں بھاگ چکی ہوتی ہیں گھروں سے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ان 2 بچیوں نے اپنے والدین کو یہ نہ بتایا ہو کہ انہوں نے کوئی لڑکا دیکھ لیا، بتایا. دونوں بچیوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا. دیکھیے خامی کہاں پر ہوئی ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا رخ جو ہے وہ کہاں موڑا گیا. خامی یہ ہے کہ بچیاں اور بچے اس وقت جو 13 14 سال کے ہیں وہ PUBG کھیل رہے ہیں، لائکی پر موجود ہیں، سوشل میڈیا ایپس ہیں،
اور پیرنٹس چونکہ یہ آپ کی اور میری ایج اور ہم سے بھی زیادہ جو ایجڈ ہیں اس وقت 50 کراس کر رہے ہیں, ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پب جی اور لائکی کیا ہے, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے آن لائن ہوتے ہیں اور اس میں چیٹ چل رہی ہوتی ہے اور ٹیمز ہوتی ہیں اور وہ ٹیمز جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور میں جب یہ کیس میرے سامنے آیا تو میں نے ایک لڑکے سے پوچھا, 14 سال کا تھا, میں نے اسے کہا کہ بتاؤ تم جب گیم کھیل رہے ہوتے تو کیا سچویشن ہوتی ہے؟ اس نے کہا ٹیمز ہوتی ہیں اور اس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, اور لڑکیاں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے اور ہمارے گھر میں وہ ہو رہا ہے, وہ تعلقات بڑھتے ہیں. اچھا, جن بچیوں کے گھروں میں ایشوز ہوتے ہیں, یعنی کہ بچوں اور پیرنٹس کے درمیان ڈسٹنس ہوتا ہے, تو وہ بچیاں جو ہے وہ اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے پھر یہ گیمز اور وہاں پھر وہ دوستیاں اور پھر ایک ریلیشن قائم ہو جاتا ہے. اور بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہوا کہ ان 2 کیسز کے اندر بھی بچیوں اور بچوں کے مابین گیم کے اوپر ہی ریلیشن قائم ہو گیا. اور شاہ رخ تو میری شاہ رخ سے پرسنل بات ہوئی ہے, اس کا کہنا ہے کہ وہ کم و بیش 20 مرتبہ کراچی آیا ہے, 20 مرتبہ نمرا سے ملنے کے لیے کراچی آیا اور نمرا سے ملاقات کر کے گیا ہے. نمرا کے گھر میں رشتہ آیا, لیکن مسلک کی بنیاد کے اوپر اور طبقاتی تفریق کی بنیاد کے اوپر ان کے پیرنٹس نے منع کر دیا. وہ بچی وہاں سے بھاگ گئی اور باغی ہوئی اور وہ چلی گئی. یہی بالکل سین دعا کے ساتھ ہوا, اور دعا کا بھی رشتہ اور ساری چیزیں آئیں, سب تک بات گئی, اور 1.5 سال سے یہ معاملہ چلتے گئے. لیکن جو دعا نے خود بتایا ہے, اور میں نے چیزوں کو کاؤنٹر بھی چیک کیا ہے, اس میں بتایا گیا کہ واقعی والدین ناراض تھے کہ بھئی یہ رشتہ ہم نہیں کریں گے. اس کی بنیادی وجہ ایک تو سٹیٹس کا ایشو تھا, کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ قدرے قابل بہتر ہے, مڈل کلاس ہیں دعا زہرا کے پیرنٹس, اور جو ظہیر تھا وہ کہہ لیجئے کہ لوور کلاس کا ہے, مالی سمجھ لیجئے, یا ان کی والدہ 4 گریڈ کی جو ہے وہ درجے کی جو ہے وہ ملازمہ ہے, اور ان کے والد اب دنیا میں نہیں ہیں لیکن وہ بیسیکلی ڈرائیور تھے. اور پھر سید غیر سید اور پھر مسلک کے مسائل بھی شروع ہو گئے. تو لیکن چونکہ اب بچی اور بچے میں اتنا ریلیشن آپس میں ہو چکا تھا, وہ اپنے وعدے وعید سب کچھ کر چکے تھے, مرنے وارنے کی باتیں, اور پب جی تو ایسی گیم ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں سوسائڈ بھی ہوئے ہیں کہیں, ٹھیک ہے نا, تو کھیلتے کھیلتے, اور بہت ساری ایسی گیمز ہیں. جب ریلیشن کریٹ ہو گیا اور پیرنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیرنٹس یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نئی جنریشن ہے, یہ سلمان بھی جیسے آپ اور میں ہیں, والدین کے تھپڑ بھی کھائے ہیں, اساتذہ کی مار بھی کھائی ہے, لیکن پھر بھی نظریں نیچی رہتی تھیں. بالکل. لیکن آج کے بچے پیرنٹس یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, اور یہ ہماری طرح ٹریٹ نہیں ہوں گے. موبائل خود لا کے دیتے نہیں, یہ ہماری طرح ٹریٹ ہوں گے بھی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے ہم سے کئی گنا زیادہ جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ آپ کو کبھی بھی اپنے موبائل میں, لیپ ٹاپ میں کوئی ایشو آئے, آپ کے پاس اپلیکیشن آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, آپ صرف ڈسکس کر دیں, وہ 10 سے 12 سال کا بچہ کہے گا بابا چھوڑیں آپ یہ دیکھیے, آپ یہ لیجئے. مینس جب اس کے پاس آپ سے زیادہ انفارمیشن ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ اس کے اندر آپ سے زیادہ آ رہی ہے. اور انفارچونیٹلی پیرنٹس یہ بات نہیں سمجھ رہے, بچے سے ریلیشنز یا بچی سے ریلیشن کو بڑھانے کے بجائے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے ویسے ہی ہیں جیسے ہم اور آپ ایک زمانے میں تھے, کہ یعنی کہ ہم جو بتائیں گے بس وہی زندگی ہے ان کی, اس سے آگے کوئی زندگی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, میں نے اگلے 17 اپریل کو ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ کورٹ میرج ہے. اس کی بنیادی وجہ ایک ابتدائی رپورٹ تیار ہوئی تھی 17 اپریل کو, اور وہ SIP ہیں بدر شکیل, سینئر انویسٹیگیشن آفیسر, اور SHO تھانہ الفلاح. ان کو ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن, جو کہ اب IG بن چکے ہیں, انہوں نے ٹاسک دیا کہ جائیں آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں, تحقیقات کریں. تحقیقات میں سب سے پہلے CCTV فوٹیجز نکالی گئیں اور اہل محلہ سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ بچی دعا زہرا ہے. اہل محلہ نے کنفرم کیا, لیکن والدین سے پوچھا, والدین نے کہا نہیں یہ دعا نہیں ہے. جو سوزوکی رکی آئی بچی خود, والدین نے جب انکار کیا تو اب پولیس کے پاس کیا آپشن تھا؟ اب پولیس نے کہا کہ اچھا جی پھر ایک کام کرتے ہیں, اور اچھا بھی والدین سے پوچھا کہ بتائیں یہ بچی کہاں پڑھتی تھی. انہوں نے بتایا کہ جی یہ بریلینٹ اکیڈمی ہے, وہاں پر 7ویں کلاس کی طالبہ تھی, ہے یا تھی یا ہے کا. جو SHO ہے اور DSP ہے, یہ دونوں گئے بریلینٹ اکیڈمی, اور وہاں کے جو بھی بھٹی صاحب, یہ مجاہد صاحب تھے, ان سے باقاعدہ بات کی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچی 3ری کلاس تک ہمارے پاس تھی, 3 سال سے ہمارے پاس نہیں آئی دوبارہ سے. SHO نے کہا کہ ہو سکتا ہے پرنسپل جھوٹ بول رہا ہو. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے, بچی کی جو کلاس فیلو تھیں سابقہ, ان سے پوچھا ہے کون سی کلاس میں تھی, اچھا بتایا کہ یہ کلاس تھی. ان بچیوں کو بلایا گیا, ان بچیوں سے پوچھا گیا کہ بیٹا بتائیں آپ یہ بچی کہاں تک پڑھی تھی. تو ان سب بچیوں نے کہا کہ یہ 3ری کلاس تک ہمارے ساتھ تھی, اس کے بعد نہیں آئی. اب یہ سیکوینس جو بنا
اور اس سیکوینس بننے کے بعد تمام تر ریکارڈ کے بعد جو پروگریس رپورٹ والدین تھی جھوٹے ثابت ہو گئے. تو اس وقت تھانہ ایس ایچ او نے اپنے سائن وائن کر کے ساری چیز رپورٹ کر کے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بتایا کہ سر یہ پیورلی کورٹ میرج لو میرج تھا اور بچی خود گئی ہے اپنی مرضی سے جو ایویڈنسز آئی ہیں. اچھا اب تک ویڈیو نہیں آئی تھی اس کی دعا کی؟ نہیں یہ ویڈیو بھی آ چکی تھی, سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی آ چکی تھیں, اور لیکن اس کو لیک بعد میں کیا گیا کیونکہ ایس ایچ او آپ کو پتہ ہے تھانہ الفلاح کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا تھا. بنیادی ہوا یہ اسی بنیاد معاملہ یہ ہوا کہ اس کو پولیٹیسائز بنا دیا گیا. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو کچھ خاص مقاصد تھے اور ان خاص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو پولیٹیکل طور پر اچھالا جائے. حالانکہ والدین کو اندر سے تو پتا تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. نمرا اور دعا کے معاملے کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی کی بچیاں تھیں اور یہ ہماری کمیونٹی سے باہر جا رہی ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہماری بچیوں نے پسند کی شادی کی ہے اور گھروں سے چلی گئی ہیں تو سمپیتھی کریٹ نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے کہ آپ کی تربیت کا تھا یا بچیوں کے فیصلے ہو گئے ساری چیزیں. تو پھر یہ چیز جب پولیٹیشین انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کہانی کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. تو یہی ہوا بالکل. تو پھر یہ طے کیا گیا کہ سمپیتھی گین کرنی ہے تو پھر وہ پورا مسجد والی بات جو لائی گئی اور ان کے والے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ, اور دیکھیں مسجد والی بات بھی کور صحیح ایک طریقے سے ہو گئی تھی, کوئی اتنا بڑا ایشو تو ضرور تھا لیکن کور ہو گیا تھا. لیکن جو پھر گینگ کی صورت میں آیا نا تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ گینگ کی بات کو آپ کے اور میرے گھر والوں نے بھی صحیح تصور کیا اور کہا کہ ہاں واقعی گینگ ملوث ہے اس کے اندر اور گینگ شامل ہے. اس نے تھوڑا سا اس نے پیک پکڑ لیا اپنا. اچھا اب اس میں مجھ سے بہت سارے ابھی بی بی سی کے سابق رپورٹر تھے, انہوں نے بھی ولاگ کیا, مجھ سے پوچھا تو پھر یہ ڈی ٹریک کیسے ہوا. میں نے کہا اس میں دو ایشوز آ گئے. یہاں جذبات آ گئے, قانون پیچھے رہ گیا اور جذبات آگے آ گئے, اور جذبات آ گئے تو ہر والدین کے جذبات آ گئے. تو والدین نے جب یہ گینگز کہا اور گینگسٹر کہا اور بہت بڑا ڈان کہا ظہیر کو اور شاہ رخ کو, تو اس کے بعد ہر ایک کی سمپیتھی جو ہے وہ جڑ گئی والدین سے. اسی میں دو اور پہلو شامل ہو گئے, وہ تھا لیگل ٹیم اور سوشل میڈیا. یہ دو کے امپیکٹ اور آ گئے. سلمان بھائی میں آپ کو بتاؤں, لیگل ٹیم نے شروع سے جو ایکسرسائز کی, اور میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایکسرسائز یہ سٹے نہیں کرے گی, سسٹین نہیں کرے گی. ایک وقت آئے گا یہ ایکسرسائز یہ اس کا فیڈ بیک کے بجائے جو ہے یہ بیک کرے گی اور سب سے زیادہ نقصان پیرنٹس کو ہوگا. اور یہ بات میری آج ثابت ہوئی. اور میں نے پیرنٹس سے کہا بھی کہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا ڈے ون سے, بہت سارے لوگوں نے کہا آپ فورس کر رہے تھے. میں نے کہا میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں کہ لا کیا ہے ایگزیکٹلی. آپ اگر جذبات کو سائڈ پہ رکھیں گے تو سمجھیں گے کیونکہ آپ خود کورٹ آف دا لا گئے ہیں نا. جی ایگزیکٹلی. دیکھیے بیسکلی تو کتاب چلے گی. ایگزیکٹلی بیسکلی کتاب چلے گی, اور قانون یا پانی جو راستہ ہے وہ خود بناتا ہے اپنا سے. جتنا مرضی آپ اس میں اس کو ڈیریل کریں گے, لیکن جہاں اس کا ٹھہراؤ ہوگا, نیچرل پروسیس ہوگا, وہ وہاں سے آ جائے گا. ہوا یہ کہ لیگل ٹیم نے بھی اس کو بالکل اسی طریقے سے پورٹریٹ کیا جیسے پولیٹیشنز جلسے جلوسوں میں کرتے ہیں نا, مطلب جوش جذبہ, مطلب اینگری پرسن کے طور کے اوپر لیگل ٹیم نے بیان کیا کہ گینگسٹر گینگ اور یہ ساری چیزیں. یہ آیا پولیس کی طرف سے بھی آیا؟ نہیں, پولیس کی طرف سے نہیں, میں لیگل ٹیم کی بات کر رہا ہوں. لیگل ٹیمز کی مراد کر رہا ہوں کہ جو دونوں والدین کے پیچھے جو پرووائڈ کی گئی تھی سرکاری سطح کے اوپر. جی ہاں, سرکاری سطح کے اوپر انہوں نے اس کو لیگل وہ پریس کانفرنس اور ساری چیزیں گینگسٹر اور ساری چیزیں کی وہ بنا رہے. اچھا میں حالانکہ ہر بار جو ہے ایک ویڈیو آ جاتی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کو آتی تھی. دیکھیے بات سنیں, ہوا یہ کہ میں مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پھر اچھا میں چاہتا تو میں بھی یہ کہہ سکتا تھا کیونکہ دوسرا پہلو تھا سوشل میڈیا کا. میرا موقف اور ایک لاہور کی یوٹیوبر ہیں ان کا موقف سیم تھا. ہم دونوں کو جو ہے وہ بہت بھلا کہا گیا. تقریباً ایک مہینے ہم سب کو ہم دونوں کو کہا گیا. ہمارے مقابلے میں بہت سارے یوٹیوبرز ایسے تھے جنہوں نے اس سے ہزاروں ڈالرز کمائے ہیں. کیوں کمائے ہیں؟ مائک لیا, آگے کھڑے ہو گئے اور آدھے گھنٹے کے اندر جو گینگسٹر کی تعریف بتائی گئی اور بتایا گیا کہ 4 ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں, 3 ہیلی کاپٹر آئے اور ظہیر اس میں بیٹھ کر گیا اور فلاں گیا. وہ پھر ہاں ایگزیکٹلی جب آپ تامل ناڈو کی موویز کی طرح کی کوئی چیز پیش کریں گے تو لوگ پھر سسپینس ہوتا ہے نا اس کے اندر. پھر بتایا گیا کہ نمرا کی والدہ نے کہا کہ اس کے گھر کے باہر گئی تو انجیکشن پڑے ہوئے تھے تو میری بیٹی کو انجیکشن دیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں, لوگ پھر ایک کریٹ ہو گئی چیز. اچھا ان سب چیزوں کے اندر لوگ یہ جو ٹیم تھی اور پیرنٹس تھے لیگل چیز کو سمجھ نہیں پائے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیگل چیز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ایک نہ ایک دن یہ آپ
بیٹھ جائیں گے اور آپ کا پیٹ وہ پورا تو کیس مان ہی نہیں رہے تھے نا. دیکھیں ہوا کیا, وہ تو ویڈیو آنے کے باوجود بھی اغوائی کہتے رہے. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, جب سوشل میڈیا آپ کو ڈیلی بیسس کی بنیاد پر 30-40 لاکھ ویوز دے رہا ہو, 30-40 لاکھ ویوز دے رہا ہو, اور آپ یہاں سے آپ کا بیان جاری ہوتا اور اگلے لمحے میں 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ لوگ دیکھ لیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ ٹاپ کے اوپر ہے, مزہ آ رہا ہے بہت, آپ یعنی کہ آپ کی جیت ہے. میں اس کی سلمان میں ایک تھوڑی سی مثال دوں گا, مجھے نہیں پتا کہ دینی چاہیے مجھے نہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا. عامر لیاقت کی مبینہ طور پر ایک تیسری بیوی بھی آئی تھی ہانیہ کے نام سے, جو یوٹیوبرز نے بھی اس کا انٹرویو کیا, وہ لاکھوں میں اس نے ویوز پائے اور اس نے ہزاروں ڈالرز کمائے. 1.5 مہینے کے بعد ہانیہ اور اس کی فیملی کو سمجھ میں آیا کہ عزت اگر خراب ہوئی اور رسوائی ملی ہے تو ہانیہ کو ملی, اور باقی جتنے یوٹیوبرز سے وہ ہزاروں روپے کما کر اور اپنی سبسکرپشن بڑھا کر نکل لیے. اب ہانیہ کو بھی کوئی نہیں جانتا اور عامر لیاقت کو بھی کوئی پوچھنا, ٹھیک ہے نا. یہ کہانی ہے بیسیکلی ہوا یہ کہ سوشل میڈیا کے وہ یوٹیوبرز جنہوں نے ان کو پروموٹ کیا, بیسیکلی انہوں نے اپنے آپ کا جو بیلنس تھا, اکاؤنٹ تھا, وہ بھر لیا. ان کو چاہیے اور کیا ہوتا اور ہے, ایک ایسی فضا کریٹ کر دی جو مصنوعی فضا کریٹ تھی. ڈیفینیٹلی جب آپ مصنوعی فضا کریٹ کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب وہ جو حالات چینج ہوتے ہیں یا ریالٹی آتی ہے تو آپ پھر زمین پر آتے ہیں. بالکل. تو جب زمین پر آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار آپ نے کیا لاس کیا ہے. بیسکلی میں ڈے ون سے یہ کہہ رہا تھا سلمان بھائی کہ یہ کیس یہاں کا بنتا ہی نہیں ہے, یہ کیس ہی لاہور کا ہے. لیکن چونکہ لیگل ٹیم ہو, لائرز ہوں, فیملی کو یہ اصرار کیا جا رہا تھا, پیچھے سے پش کیا جا رہا تھا کہ ہماری بچیاں ہیں اور ہم ان بچیوں کو کسی بھی صورت میں جانے نہیں دیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. اور اس میں ایک منسٹر صاحبہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ شامل تھیں, اور انہوں نے نہ صرف یہاں پر سرکاری خرچے پر وکلا کی ٹیم کر کے دی, بلکہ لاہور کے اندر بھی ساری سہولیات فراہم کی. اچھا میں تھوڑا سا بتائیں گے, یہ جو سندھ میں کیس ہوا یہ کیا کس بنیاد پہ ہوا, اور پنجاب میں اگر یا لاہور جاتے تو کس بنیاد پہ کرتے وہ؟ دیکھیں میں اندر کی بات بتاؤں, وزیر اعلیٰ سندھ کو ان 2 کیسز کے جب ہائپ پہنچی تو وزیر اعلیٰ سندھ کو میری معلومات کے مطابق باقاعدہ طور پر ایڈوائز کیا گیا کہ سر یہ ڈی ٹریک ہیں یہ کیسز, اور آپ اس میں نہ پڑھیں, اور ایک منسٹر صاحبہ جو کچھ کر رہی ہیں ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے, ورنہ یہ آپ کے گلے پڑ سکتا ہے کیسز. دیکھیے ہوا یہ کہ دعا زہرا کو جب پروڈیوس کیا گیا, آپ کو پتہ ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں سلمان طالب الدین, اور یہ بھی پتہ ہے کہ ایڈوکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صوبے کی جو حکومت ہوتا ہے اس کا ترجمان نمائندہ ہوتا ہے. بیسکلی ظہیر کا اگر کوئی وکیل تھا تو وہ سندھ حکومت تھی. میں آپ کے ناظرین کو بتا, سندھ حکومت وکیل تھی ظہیر کی اور دعا زہرا کی. یہ بہت سارے لوگ سمجھ نہیں آئے گا شاید, میں آپ کو واضح کر دوں ان کے بیان سے کیوں ہوا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے آتے ہی سار کہا کہ سر کیس اپیرنٹلی یہ تھا کہ بچے نے اس بچی کو یہاں سے اغوا کیا ہے اور زبردستی شادی کی, اور بچی آ گئی یا بچہ بھی آ گئی, یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پسند کی شادی کی ہے. ان کے الفاظ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, وی کا لفظ استعمال کیا, میں کا استعمال نہیں کیا, اور ہم سے مراد سندھ حکومت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہوا جو قابل گرفت ہو. صحیح بات. اب جب سندھ حکومت یہ کہہ دے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ صحیح بات. پھر عدالت نے کہا کہ بھائی دعا زہرا کہاں پر ہے. پھر دعا زہرا قریب ہی کھڑی تھی, چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی, اس کو بلایا گیا اور اس کو روسٹم پر نہیں بلکہ کٹہرے میں کھڑا کیا. کٹہرے میں یا تو ایکیوز کھڑا ہوتا ہے یا گواہ کھڑا ہوتا ہے, اور جسٹس امجد علی سہتو ہیں, انہوں نے بڑے پیار سے اسے مخاطب کیا اور بیٹا کہا کہ بیٹا آپ بتائیں آپ کو کس نے اغوا کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا, کلمہ پڑھوایا پہلے کہ بیٹا آپ زور سے بابلند آواز کلمہ پڑھیں تاکہ سب لوگ سن لیں. پھر اس نے کلمہ پڑھا, پھر کہا بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اغوا کیا, کس نے اغوا کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مرضی سے گئیں, انہوں نے کہا کس نے اغوا کیا. اس نے بلا جھجک اور بڑے پورے اعتماد کے ساتھ, اور بچی یعنی کہ میں بھی اتنی بڑی کورٹ کے اندر اس کٹہرے میں کھڑا ہوں تو میں ہل جاؤں, لیکن وہ اس بچی کا اعتماد تھا کہ اس بچی نے بہت واضح طور پہ کہا, اور آپ کے دیکھنے والوں نے سننے والوں نے اس کو پوری کہانی جو کورٹ روم میں ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے بیان کر سکتے ہیں. اور اس نے یہی کہا کہ جی میں نے پسند کی شادی کی ہے, مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, میں اپنی مرضی سے کراچی سے لاہور گئی تھی اور ظہیر کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے. کورٹ نے جو جسٹس امجد علی سہتو تھے ان کا اگلا جملہ یہ تھا کہ بیٹا اب بتاؤ, چلیں اب شادی ہو گئی, پیرنٹس تمہارے یہاں تک آ گئے, تو اب بتاؤ کس کے ساتھ جاؤ گی. تو اس نے بلا جھجک کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی. سلمان بھی مسئلہ یہ تھا, بچی نے اپنے پیرنٹس کو ایک نظر پلک جھپک کر دیکھا بھی نہیں. یہ جتنا فاصلہ آپ کے اور میرے درمیان ہے نا, اس سے بھی کم فاصلہ تھا. والدین اس کے کھڑے ہوئے تھے, 3 فٹ کا فاصلہ تھا, اور والدہ کا تو 2 فٹ کا فاصلہ تھا.
والدہ پروسیڈنگ کورٹ کی چل رہی تھی، لیکن والدہ اور والد بڑے دبے الفاظ سے بیٹی بیٹی کر کے پکار رہے تھے، اور اس بیٹی نے اپنے والدین کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا سلمان بھائی؟ دیکھیے، بچی نے جب رشتہ آیا منع کر دیا، جب بھاگ کے چلی گئی، یا اس نے پسند کی شادی کر لی، یا رائٹ تھا یا نہیں، اس پر بھی بات کر لیں گے، 14 سال پہ بھی بات کر لیں گے. مسئلہ یہ ہوا کہ 1 مہینے تک اس کو جو اس نے تکالیف کا سامنا کیا ہے، غلط یا رانگ، بھاگتی رہی بیسیکلی اس نے ہر رات ایک نئے شہر میں گزاری ہے. ہر رات اس نے 1.5 مہینہ اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا، اس کے لیے اتنا سیلیبریٹی بن چکی تھی. ایگزیکٹلی. نہیں دیکھیے، اس کے لیے بھی تکلیف تھی، والدین بھی تکلیف میں تھے، والدین کے لیے بھی تکلیف میں تھے، دعا ظاہرہ کے پیرنٹس بھی تکلیف میں تھے، اور دعا بھی تکلیف میں تھی، کیونکہ وہ ہر رات ایک نئے شہر میں چھپنے کے لیے جا رہی تھی. تو اس صورتحال میں والدین اور بچی میں اتنا گیپ آ چکا تھا کہ بچی نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس میں کہہ دیں کہ جادو تھا، یا ٹیکے لگائے ہوئے تھے، انجیکشن تھا، یا پھر آپ یہ کہہ دیں ابھی یہ بھی آیا کہ میری بیٹی یا دعا کی کچھ ایسی فحش ویڈیوز ہیں ظہیر کے پاس جس کی وجہ سے دعا نے یہ بیان دے دیا. مطلب آپ اس کو کچھ بھی رنگ دے دیں نا. آپ تو دیکھیں، اس کا مطلب ہے آپ ضد پر آ گئے اور آپ نے نہیں ماننا، اپنے سامنے کی حقیقت کو نہ ماننا. تو پھر میں نے کل بھی ایک یوٹیوبر کو کہا، میں نے کہا کہ اگر والدین اتنے ضد کے اوپر آئیں تو پھر ان کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ بیٹی بھی انہی کی ہے اور خون بھی انہی کا ہے، اور وہ جوان خون ہے، وہ ان سے اور آگے ہوگا. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں، بیسکلی خراب ہوا کیس یہ، اور خراب کرنے میں سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے، پیرنٹس کو مس گائیڈ کرنے کا، اور جو لیگل ٹیم تھی بیسکلی اس نے کیس کو دیکھا ہی نہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی میں کیا کیس ہے بیسکلی، اور لاہور میں کیا کیس ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ شیلہ رضا اور دیگر لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ یہ 2 ایسے کیسز ہیں جن میں گینگ ہے. پھر شاہ رخ پیش ہو گیا، نمرا پیش ہو گئی. جب نمرا پیش ہوئی تو اس نے کہا میں نے پسند کی شادی کی ہے. پھر کہا گیا کہ نہیں، یہ شاہ رخ والا جو ہے نا یہ چھوٹا گینگ تھا، یہ پکڑا گیا اور یہ بس اب چھوڑ دیں اس کو، اس نے شادی کی ہے. لیکن دعا والا جو گینگ ہے وہ ریل گینگ ہے، اور ہم اس کو انشور کراتے ہیں کہ یہ ہم جب آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ریل گینگ ہے. یہ بیانیہ آتا رہا. کیس کراچی میں بیسیکلی اغوا کا ہے، اور پہلے دن ہی ختم ہو چکا تھا. اچھا، اغوا میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا اس اغوا میں جو مدعی ہیں والدین ہیں؟ جی، اغوا میں تو والدین ہو سکتے ہیں. والدین انہوں نے نام دیا ہے؟ جی دیکھیں، بچیوں کے نام تو ہے نا، اور نامعلوم افراد. دیکھیں ڈیفینیٹلی جب پتہ نہ ہو بچیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں بھی شک کا اظہار، جبکہ نمرا والے کیس میں اس کی ماں کسی نہ کسی شکل میں شاہ رخ کا نام میڈیا پہ دے چکی. ہاں ایگزیکٹلی، سب پتہ تھا، یہ اہم بات ہے. یہ پتہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب دیکھیں نا، اگر آپ یہ بتائیں کہ ہماری بچیاں چلی گئی ہیں تو سمپیتھی نہیں ملتی نا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اس سمپیتھی کو گین کرنے کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی کور سٹوری، آپ تو جرنلسٹ ہیں اور پتہ ہے کور سٹوری کیسے بنائی جاتی ہے. تو یہ کور سٹوری تھی بیسکلی، اور وہ آج دھڑام سے جو ہے وہ فلاپ ہو گئی، گر گئی. پنجاب میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیس اگر پیرنٹس چاہتے، دونوں کے پیرنٹس، تو اپنی بچیوں کے حصول کے لیے اگر لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے اور جذبات کو سائڈ پر رکھتے، تو میرا اپنا خیال ہے اور میرا جتنا تجربہ ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ جاتے اور وہاں میٹنگز کے حوالے سے، بچیوں کی میٹنگز کے حوالے سے اصرار کرتے. اگر بچیاں نہیں بھی ٹریس آؤٹ ہو رہی تھی نا، تو ان کو پنجاب جانا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ کہ ان کو بیک ڈور پالیسی اپنانی چاہیے تھی کہ ان کے پیرنٹس تک پہنچتے. اب 2000 کے پیرنٹس یہ کہتے ہیں، والد یہ کہتے ہیں کہ یار مجھ سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، مجھ سے تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. یار لاہور کا ہر یوٹیوبر جو ہے وہ ظہیر احمد کے بھائی، والدہ، دادا، سب کے انٹرویو کر رہا ہے، اور آپ کو نہیں مل رہا. میں آپ کو بتاؤں، آئی جی کامران فضل نے بھی دبے الفاظ میں کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ کیس سالو ہو سکتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کو ہٹوا دیا گیا. ہٹا نہیں دیا گیا، ہٹوا دیا گیا. اس کے پیچھے بھی میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہانی کیا ہے. سب حیران تھے کہ ایک اتنے سے اس پر جو ہے بیسکلی ایک ایسے کیس میں آئی جی کو ہٹایا گیا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کے دیگر پہلو ہیں، اور اس دیگر پہلوؤں پر جوڈیشری کو دیکھنا ہوگا کہ جی وہ اگلے دن جو جج کے ریمارکس تھے، مبارکباد تھی اور ویلکم تھا، وہ خود وہ میرے خیال ہے جوڈیشری کو دیکھنا ہوگا. میرے خیال سے پاکستان کی جوڈیشری کے اندر کس طرح فیصلے ہوتے ہیں اس کی ہسٹری موجود ہے، اس میں میرے خیال سے الگ سے بحث ہے. اچھا، کراچی میں یہ کیس پہلے دن ہی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ بچیاں اغوا نہیں ہوئی تھی بلکہ خود گئی تھی. اب آتا ہے ان بچیوں نے نکاح کیے ہیں. جیسے نمرا نے نکاح کیا، اس کی عمر ان کے والدین کے مطابق 16 سال تھی. دعا زہرا نے نکاح کیا، ان کے والدین کے مطابق اس کی 14 سال عمر تھی. صحیح. میں پہلے دن ہی، میں نے 17 اور 18 کو ولاگز کر کے میں نے یہ بتا دیا تھا اپریل میں، ان 2 بچیوں کے اگر آپ نکاح کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کم عمری میں، تو سندھ ہائی کورٹ یا سندھ کی حدود میں یہ چیلنج نہیں ہو ہوگا. سکتا.
اس کی بنیادی وجہ ہے سلمان بھائی، آپ اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتے ہیں اور UC نمبر 5 میں رہتے ہیں، آپ کے نکاح کا جو اندراج ہے UC میں وہ اسی میں ہے. جی ہاں. اور کبھی بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہوگا، اس میں اگر خرابی ہوگی، اس میں درستی ہوگی، تو آپ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں نہیں جائیں گے. جی ہاں. حیدرآباد نہیں جائیں گے، سکھر نہیں جائیں گے، ملتان نہیں جائیں گے، پنجاب نہیں جائیں گے. ایگزیکٹلی آپ کو سینٹرل کی UC نمبر 5 میں ہی آنا ہوگا، ایسے ہی آنا ہوگا نا. تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط ٹریک کے اوپر ہیں. مجھے کہا گیا کہ نہیں آپ ظہیر گینگ کے. تو اچھا آپ بتا دیجئے کہ آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ جذبات حاوی تھے، قانون پیچھے تھا، اور اس جذبات کے اندر لیگل ٹیم کی غلط ایڈوائس اور سوشل میڈیا کا بڑھاوا، ان دونوں چیزوں نے پیرنٹس کو بھی اور سب کو جو ہے وہ ایک ایسے کراچی میں تو وہ اغوا پہ ٹکے رہے. جی ایگزیکٹلی. اگر وہ وہاں پنجاب جاتے تو وہاں کیا کیس ہو سکتا تھا؟ کیونکہ پنجاب میں تو ایسا دیکھیے بات نہیں ہے. یہ میں اس پر بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ ولاگ کر چکا ہوں، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ دونوں بچیوں نے مجسٹریٹس کے سامنے پیش ہو کر اپنے اپنے بیانات قلم بند کروا دیے ہیں. لاہور میں اس نے کرایا ہے دعا زہرا نے. اوکاڑا سے جب برآمد ہوئی تو اس کو لاہور کی سیشن عدالت میں پیش کیا گیا، اور جو نمرا ہے اس کا توسا شریف کی جو کنسرن سیشن عدالت تھی اس میں پیش کیا گیا. اب ان بچیوں کے 164 ہو چکے ہیں، بیان ہو چکے ہیں. 164 کے بعد کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں، اور پولیس ان کو ہراس نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اسی لیے پنجاب پولیس نے بچیوں کو کچھ نہیں کیا تھا ایک عرصے تک. ظاہر عدالت نے. اب دعا زہرا کی عمر 14 سال تھی. پیرنٹس نے اب یہاں سے جو پولیس گئی تھی انہوں نے ایک نئی اپلیکیشن دی وہاں پر کہ یہ بچی انڈر ایج ہے اور اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہاں کی عدالت نے یہ کہا کہ بچی بالغ ہے، اور پنجاب کے اندر جو قانون ہے بیسکلی وہ تو 16 سال کا ہے، لیکن بلوغت سے اس کا بڑا تعلق ہے. اس میں نرمی ہے، 16 سال لازم نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں پنجاب کے اندر اس کے اندر ریلیکسیشن ہے کہ اگر بچی بالغ ہے اور بلوغت ہو گئی ہے اس کی تو اس کی شادی ہو سکتی ہے، اور نہ صرف نکاح بلکہ شادی ہو سکتی ہے. تو دعا زہرا ہو یا نمرا، بیسکلی ان کے جو نکاح کو چیلنج کیا جا سکتا تھا یا شادی کو چیلنج کیا جا سکتا تھا وہ پنجاب میں چیلنج کیا جانا چاہیے تھا. اور پنجاب کی عدالتیں اس کو انڈوزمنٹ دے چکی ہیں، یعنی کہ ان شادیوں کو کور اپ دے چکی ہیں، کور دے چکی ہیں، تو وہ شادیاں اب ویلڈ ہو چکی ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ جو دعا زہرا اور نمرا کی جو قانونی ٹیم تھی وہ اس حقیقت کو جانتی تھی کہ یہ اگر ہم لاہور گئے یا پنجاب گئے تو ہماری دال نہیں گلے گی. انہوں نے سمپیتھی گین کرنے کے لیے یہی سارا پریس کانفرنسز، میڈیا ٹاک، سب چیزیں کی ایسی کی. اس میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، یہ خبر بیچ میں جو آئی تھی کہ نکاح جو ہے جعلی ہے، ثابت ہو چکا ہے، نکاح نامہ یہ ہے، اور نکاح خواہ اور اس کو گرفتار بھی کیا گیا، وہ یہیں آئے ہوئے ہیں. یہ کیا دیکھیں سلمان بھی میرے خیال سے نکاح اگر ہوا ہی پنجاب میں ہے تو وہاں کے بندے کو یہاں کیسے گرفتار کر کے لا سکتے؟ دیکھیں یہ ریاست اور جو سندھ حکومت کے اندر طاقتور لوگ تھے، میں کہوں گا کہ یہ فرعونیت کا مظاہرہ کیا انہوں نے. وہ معصوم لوگ ان کو اٹھا کر یہاں پر لے کر آئے، بلکہ یہ نہیں بلکہ 10 لوگ اور لے کر آئے. ان کو تو پولیس نے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا باقیوں کو، اور میری اطلاع کے مطابق سب کچھ چھوڑ دیا ہے. لیکن جو نکاح خواہ یا گواہ سے متعلق تھے میرے خیال سے یہ فرعونیت کی گئی ان کے ساتھ. کیوں کی گئی سلمان بھی؟ دیکھیں آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی ہوں. دیکھیں کسی ڈاکومنٹ کا بھی پرفارما ہو، اس پرفارمے کو بھرنے میں اگر غلطی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرفارما جو بھرا گیا ہے وہ جعلی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا نا، کسی بھی چیز کا ہو. فار ایگزامپل میں نے سائن یہاں کرنے تھے، میں نے سائن یہاں کر دیے. بالکل. میری اسٹیمپ لگنی تھی، میں نے نہیں لگائی. یا 4 چیزیں اور ایڈ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، یا کھانے خالی چھوڑ دیے گئے، یا بچی کی عمر 14 کے بجائے 18 لکھ دی گئی. دیکھیں بچیاں کم عمری میں آپ کی کیا پتہ ہے، بچی کی عمر 30 سال ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں نکاح نامے میں لکھوائی جاتی ہے وہ 22 سال لکھوائی جاتی ہے. لڑکے کی عمر 40 سال ہوتی ہے، 32 سال لکھوا دی جاتی ہے. جی ہاں جی، وہ تو زبانی پوچھتے ہیں. یہ عام ہے، زبانی پوچھ کے یہ زبانی پوچھ کے لکھا جاتا ہے، شناختی کارڈ پر نہیں لکھا جاتا بلکہ پوچھا جاتا ہے کتنی نکاح ہے. جی ہاں. اب لڑکی کی عمر 35 سال ہوتی ہے لیکن والدین چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی 25 سال ہے، وہ قاضی صاحب وہیں سے 25 سال کر دیتے ہیں. کوئی چیز چیک نہیں کرتے. اب اگر بچی کی عمر 14 سال تھی اور قاضی نے 18 سال لکھ دی ہے، اور وہ جو لاہور سے وکیل آئے تھے ان کے، میں اللہ معاف کرے میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ ان کو تو بیسکلی کسی مووی کا رائٹر ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے انہوں نے بیسکلی کیس نہیں لڑا بلکہ وہ کہانیاں بیان کرتے رہے نا، پورے سیریز کے اندر وہ کہانیاں. یوٹیوبرز وہ لاہور سے لے کر آئے. اچھا، میں آپ اندازہ کریں کہ ایک لائر جو ہے وہ اپنی یوٹیوبرز کی ٹیم کو لاہور سے لایا. یہ وکیل کن کے تھے؟ یہ اصل بیسکلی یہ سب کچھ جو پرووائڈ کیا گیا تھا یہ
جو سندھ حکومت کی ایک خاص وزیر تھی ان کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا، سندھ حکومت نہیں تھی. نہیں تو وہ لاہور سے جو وکیل تھے وہ کس کو ڈیفینڈ کرنے یہ ڈیفینڈ کر رہے تھے دعا زہرا کے پیرنٹس کو، نکاح کو جعلی ثابت کروایا. اور بیسیکلی جو وہ دلائل دے رہے تھے وہ میں اب کیا کہوں، وہ اسٹوپڈ قسم کے آرگومنٹس تھے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی طرف سے ان کی طرف سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چیلنج بھی نہیں ہوگا نا. بیسیکلی میں جیسے کہہ رہا ہوں ایک بچی کی عمر 25 سال ہے، اس والدین نے 18 سال لکھوا دیے، تو اس بنیاد کے اوپر تو نکاح تو جعلی نہ ہوا نا. اور سلمان بھائی میں آپ کو بتاؤں لیکن عدالتی فیصلہ جو آیا وہ اوتھینٹک ہے، اس نے عدالت نے کور کر دیا ہے، کور اپ کر دیا ہے، اس کو لیگل حیثیت دے دی ہے. اس بیان کے بعد جو دعا نے ابھی دیا نہیں پہلے والا جو پنجاب کی مجسٹریٹ کی عدالتوں میں جو بچیوں کے سٹیٹمنٹ ہوئے ہیں وہ پہلے ہوا، وہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے ہو چکے ہیں. لیکن جو سندھ کی عدالت نے نکاح کو منسوخ کیا ہے اور نکاح تو کچھ نہیں ہوا، نہیں ہوا ہے. نکاح پر میں آپ کو کہہ چکا ہوں نکاح یہاں چیلنج ہو ہی نہیں سکتا سلمان صاحب. یہ تو میرا سوال تھا کہ وہ تو ہوا یہاں نکاح چیلنج نہیں ہو سکتا سندھ میں. میں نے جیسے آپ کو کہا تو وہ پھر ان لوگوں کی گرفتاری بھی کوسچنیبل ہے. ایگزیکٹلی ایشو یہی ہے کہ یہ سب کچھ انلیگل ہوا. آئی جی سندھ کا ہٹائے جانے سے لے کر وہ 2-3 گواہوں کو یہاں لا کر جیل میں رکھا گیا، سب انلیگل تھا اور اس کے پیچھے کچھ طاقتور لوگ تھے. لیکن جب سندھ حکومت کو احساس ہوا کہ یہ معاملہ گلے پڑ سکتا ہے اور اس کے اگر اس کا ریئیکشن آیا تو بہت خطرناک ہوگا، تو سندھ حکومت نے خود آن کیا کہ یہ کیس نہیں بنتے اور یہ غلط ہیں. اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے یہ ثابت کر دیا اور عدالت نے اس کی بنیاد کے اوپر جو دعا زہرا کے شوہر ہیں. اب ظہیر کو حفاظتی ضمانت کی جو بات کی نا کس نے کی پتہ ہے آپ کو؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے. سلمان طالب الدین نے. اور سلمان طالب الدین کون تھے؟ سندھ حکومت کے نمائندے تھے. اب آپ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ایک خاص وزیر صاحبہ ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہیں، تو اب جو غلط مشورے دیے، غلط طریقے سے ڈی ٹریک کیا کیس کو، پورے کیس کو بگاڑ کر پیش کیا. یا ابھی بھی وہ دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی اور شاید سخت ہو سکتی ہے یہ بات. میں نے یہ کہا تھا ان کیسز میں متاثرہ جو فیملیز ہیں نا وہ 2 ہیں، یا تو لڑکے والے ہیں یا لڑکی والے ہیں، اور فیوچر میں ان دونوں نے متاثرہ نہیں رہنا ہے، باقی سب تماشبین ہیں. جی ہاں بالکل. سوشل میڈیا بھی تماشبین ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی تماشبین ہے، اور باقی جو مشورے دینے والے ہیں وہ سب تماشبین ہیں. 6 مہینے سال کے بعد یہ سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہوں گے. اگر نقصان ہوگا ان کیسز کے اندر یا کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ 2 فیملیز ہیں. تو اب جو مشورہ دے رہے تھے ڈیفینیٹلی وہ غائب ہیں. جی ہاں سب بھاگ گئے. سب ڈیفینیٹلی ہونا تھا یہ تو ایک دن. تو اب اس کی عمر اگر 14 سال بھی نکلتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کیس ڈیسائیڈ لاہور میں ہونا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ہونا ہے. پیرنٹس کو جو کام سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ وہ اب سب سے آخر میں کریں گے، اور میرا خیال ہے اس کی وقت نکل چکا ہے. اچھا کیا ظہیر کی فیملی جو لاہور میں وہ ہائی کورٹ اپنے لاہور ہائی کورٹ جا کر اپنے بیٹے کی دلہن یعنی اپنی بہو کی واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ وہ تو جا رہی ہے سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ تو 10 جون کو، بلکہ 10 جون نہیں بلکہ 9 یا 8 بہت دیر لگا چکے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دعا زہرا اس وقت سندھ حکومت کی مہمان ہے. اچھا سلمان صاحب میں آپ کو بتاؤں دعا زہرا اور ظہیر اس وقت حفاظتی تحویل میں ہیں. وہ بہت اچھے سے رکھا گیا ہے ان کو، اور مہمانوں کی طرح رکھا گیا ہے. کسی لاک اپ یا جیل کا حصہ نہیں ہے، ریسٹ ہاؤس کے اندر موجود ہیں. اور چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے دعا زہرا کی جو ساس ہیں یعنی کہ ظہیر کی والدہ ہیں، ان کی ایک اپلیکیشن تھی کہ لاہور پولیس انہیں ہراس کر رہی ہے، اس پر عدالت نے یہ کہہ رکھا ہے کہ 10 جون کو آپ نے بچی اور دونوں بچوں کو عدالت میں پیش کرنا ہے. تو یہ 8 تاریخ کو عمر جو بھی نکلے 8 تاریخ کی شام کو ان دونوں نے یہاں سے چلے جانا ہے تاکہ 10 کو وہاں پیش ہو. وہاں جو ہے جو کیس ہے یا جس بنیاد پہ عدالت ہے وہاں ظہیر کی فیملی کہے گی بھائی ہماری بہو ہے ہم اس کو یہاں رکھیں گے ڈیفینیٹلی، اور عدالت کہے گی اب آپ یہاں رکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی کیس ختم ہو چکا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں آخر میں یہ جو پریکٹس ہے اس کی عمر چیک کرو، یہ چیک کرو، یہ تو دیکھیے یہ صرف اطمینان کے لیے اور کچھ نہیں. کیونکہ مسئلہ میں آپ کو شیلٹر ہوم بھیجنے کی وجہ میں بتاتا ہوں، وجہ میں آپ کو بتا دوں. مسئلہ یہ تھا کہ 10 جون کو ان بچوں کو وہاں لے جانا ہے. اب 10 جون کو لے کے جانا ہے تو 2-3 دن بچیوں کو کہاں رکھیں، بچی کو کہاں رکھیں، خاص کر وہ والدین سے ملنا نہیں چاہتی. تو میڈیکل ہونے کا عمل ایک خود دیکھیں میڈیکل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر 14 سال کی نکل بھی آتی ہے تو یہ لا جو ہے وہ جو چیلنج ہوگا وہ پنجاب میں ہوگا. میں آخر میں ان والدین سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے میرے خیال سے آپ کو جو مشورے دینے والے تھے بیسکلی بنیادی طور پر جن کو آپ دوست سمجھ رہے تھے، اور جن یوٹیوبرز نے آپ کو چڑھایا اور لاکھوں ویوز حاصل کیے اور لاکھوں ہزاروں روپے کمائے،
بیسکلی آپ کو یہ احساس بعد میں ہوگا کہ کون آپ کو اچھا مشورہ دے رہا تھا اور کون آپ کو برا مشورہ دے رہا تھا. میری ہمدردیاں بطور باپ ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کی بچیاں تھیں, ان کا رائٹ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کے حصول کے لیے جاتے, لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا میرے خیال سے وہ غلط تھا اور وہ ثابت ہو گیا. اچھا دیکھیں, یہ اس پورے پہلو کے اندر جہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہوا, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا قانونی اگر میں بیان کرتا ہوں آپ اس کی تصحیح کیجیے گا کہ کوئی شخص جو ہے کوئی بھی اس طرح سے کم عمر ہو, اس کو پنجاب جا کے وہ کر لیتا ہے شادی, تو اس کے بعد جو سندھ کے اندر اگر اس کو سمن ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے یا بلایا جاتا ہے کسی بھی پریشر میں, تو لیٹ سپوز ہم اگر نمرا والے کیس کی مثال دیکھیں تو اس کے اندر اس نے عدالت نے اس کو دارالامان پہلے میڈیکل کرایا کہ عمر کے جانچ لے, اور عمر نکل آئی تب بھی اس نے اس کو کہا کہ آپ دارالامان میں رہیں گی. دیکھیں یہ کویشچن ہے اس آرڈر پہ کویشچن ہے, اور میں کہتا ہوں کمپرومائز ہوا ہے, بھلے سے ججز ناراض ہوں اس کے اوپر, یہ آرڈر ہی غلط ہے. یہ آرڈر کہیں پر بھی درست کسی صورت نہیں تھا. چیلنج ہو سکتا ہے. چیلنج کیا ہو سکتا ہے, مطلب اوپن اینڈ شٹ آرڈر ہے, اس کو کسی بھی ایسے جو قانون دان ہیں اس کے سامنے رکھیں, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی دباؤ کی صورت میں ہوا ہے یا پھر فیور دی گئی ہے کسی کو. اگر اس طرح دباؤ میں عدالتیں, ہائی کورٹ کی عدالتیں بھی اگر اس طرح دباؤ میں اس طرح کے معاشرتی, اچھا یہ کیس معاشرتی حوالے سے کوئی کرمنل, آپ ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں, کیا مطلب ہے سپریم کورٹ کے اندر کیا دباؤ کے اندر فیصلے نہیں ہوتے رہے؟ تو جب سپریم کورٹ کے اندر دباؤ کے اندر فیصلے ہوتے رہے تو کیا ہائی کورٹس کے اندر نہیں ہوتے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جانا سارے معاملات؟ وہ دیکھیں اس ایک لڑکا لڑکی کی شادی وہ اس حد تک جو ہے وہ باعث کر دے عدالت کو. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ طاقت انصاف فراہم کرنے کے لیے سب سسٹم موجود ہے, اور یہ طاقتور لوگ ہوں تو ان کو انصاف مل سکتا ہے, لیکن قانون تو اپنا راستہ بناتا ہے. اچھا یہی اگر ہم اس کو یوں کر لیں, ود ان سندھ میں اگر کوئی کیس ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو غیر مسلموں کو مسلم کر کے شادی کر دی جاتی تھی, اس تناظر میں یہ شاید یہ ایکٹ بنایا گیا تھا سندھ حکومت نے, تو ایسی صورت میں اگر ود ان سندھ ریجن میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تو سندھ حکومت یا جو عدالت ہے سندھ, وہ پھر کیا پریکٹس ہوتی ہے؟ ایک جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے تاکہ یہ اس توسط سے والدین کو بھی بات سمجھ میں آ جائے, اور ان لوگوں کو جو اس طرح کے اقدامات کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اگر وہ اس طرح کی چیز کرتے ہیں. لیکن اگر سندھ کے اندر نکاح ہوتا ہے نا تو اور 18 سال سے کم اگر بچی نکلے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا جو نکاح ہوگا اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا. اور ایسی صورت میں اگر بچی اصرار کرے, وہ والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی, اس کی جان کو خطرہ ہے یا وہ ضد پر آئی ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی اس کو شیلٹر ہوم بھیجا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ والدین کے پاس جائے گی, تو شیلٹر ہوم بھیجا جائے گا, شوہر کے پاس جائے گی, نہ شوہر کے پاس جائے گی. اور آرزو فاطمہ کیس میں یہی بالکل آرڈر ہوا تھا. لیکن سلمان بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ مذہبی جماعتیں اس وقت مکمل خاموش ہیں, اور مذہبی طبقات خاموش ہیں. دیکھیں نہیں میں ایک دوسری طرف لے جا رہا ہوں. سندھ کے اندر جو یہ قانون بنایا گیا ہے بنیادی طور پر یہ شریعت کے خلاف ہے. بنیادی طور پہ یہ 1973 کا جو پاکستان کا آئین ہے اس کے خلاف ہے. بالکل 1973 کے آئین کے اندر یہ بنیادی طور پر کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی, 2/3 اکثریت سے بھی نہیں ہو سکتی جو کہ بنیادی اسلامی اصولوں کے خلاف ہو, بالکل, یا برخلاف ہو. تو آپ سندھ اسمبلی نے ایک ایسا قانون منظور کر رکھا ہے جو ملک کے 3 صوبوں میں نہیں ہے, اور جو ملک کے 3 صوبے میں نہیں ہے, فیڈرل لا نہیں ہے, اس کے باوجود سندھ کے اندر موجود ہے. لیکن میرا خیال میں اس قانون کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں بیسیکلی کوئی سیکولر پولیٹیکل پارٹی تو نہیں کرے گی, کوئی سیکولر شخص تو نہیں کرے گا. وہ جو مذہبی نمائندگی کرتی ہیں اور مذہب کے بارے کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر اسلامی ہے, ڈیفینیٹلی ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے. لیکن متاثر تو سیکولر بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں متاثر کم عمر ہونے کا, سیکولر ہونے کا, تو وہ دیکھیں یہ جو گھرانہ تھا دعا زہرا گھرانہ ایک سیکولر گھرانہ تھا, نارمل سیکولر گھرانہ کو مذہبی نہیں تھا, اس نے زبردستی اپنے آپ کو مذہبی بنیادوں پر کر کے اس نے مارجنلائز کیا نا. دیکھیں متاثر تو وہ ایک صورت میں یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس کیس سے نکل آئیں گے کیونکہ اغوا بچیاں کراچی میں ہوئی ہیں, لیکن اغوا کا کیس ہی نہیں تھا, مشورے والوں کا ایشو تھا. یہ تو میں بالکل ہی اس پورے کیس کے اندر پہلے دن سے, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب والد صاحب نے بولا نا کہ وہ 3 تھیلی کچرے کی لے کے اتری تھی, اور جب وہ گئی تو 2 تھیلیاں پڑی ہوئی تھی اور تیسری تھیلی نہیں تھی, تو میں بہت زیادہ اس میں گیا ہی نہیں. بالکل پہلا جو وہ ایک JDC کا کلپ آیا تھا, میں نے کہا یار وہ کچرے کے ساتھ کون اغوا کر کے لے جائے گا, تو یا تو اس تیسرے تھیلے میں کچرا نہیں ہوگا, اس کا اپنا سامان ہوگا, یا مرضی سے گئی ہوگی, ورنہ اغوا کار کو کچرے کی تھیلی سے کیا کرنا ہے, کم سے کم کچرے کی تھیلی تھوڑی دور ہی پھینک دیتا.
تو اس کے پہلے بیان میں آپ نوٹ کریں وہ 3 تھیلیاں تھیں, وہ 2 پڑی ہوئی تھی. جی مختلف قسم کی جو اس لمحے میں نے جو ہے جج کر لیا, میں نے کہا یار بیکار کیسے کیوں میں, لیکن میں سوچ نہیں سکتا تھا اتنی ہائپ ہو جائے گی. اس پہلے دن وہ رمضان کی رات کو جو JDC کی ویڈیو آئی اور پھر انہوں نے اس کو کہا, تو میں اپنے ذاتی طور پر میں نے کہا اتنا بڑا جھول ہے یار, کیا بات کر رہے ہیں باپ ہو کے, اس کو شرم نہیں آتی. میرا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ یار یہ کیا میں آ گیا ہوں, ایسا کیا ہو گیا کہ جو میں نے اتنی بڑی JDC سے کروا دی. مطلب ظاہر سی بات ہے اس کو دینے کا مطلب بوسٹ کروا دینا, اور نتیجتاً وہی ہوا. ایگزیکٹلی دیکھیں نا, وہ بوسٹ ہی کرایا گیا نا, اور اس کا مقاصد یہ تھے کہ اس کے اندر بچیوں کا حصول بنیادی طور پر, لیکن بچیوں کا حصول غلط طریقے سے اختیار کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا, اور میں مسلسل بار بار یوٹیوبرز مجھ سے پوچھ رہے تھے, بلکہ میں نے بھی بنایا, اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک بچیاں عدالت میں نہیں آتی پردہ پڑا رہا ہے, اچھا ہے نہیں آتی, اور جب آئیں گی تو میں یہ کہہ چکا تھا اپنے ویورز کو کہ اس سے زیادہ بدنامی ہوگی, اس سے رسوائی ہوگی اور سبکی کا سامنا ہوگا, اور تکلیف ہوگی والدین کے لیے. لیکن والدین کو میرا خیال ہے کہ جو ایڈوائس دی جا رہی تھی یا ان کا جو ذہن بن چکا تھا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور آپ نے دیکھ لیا دونوں کیسز کے اندر یہ ہوا ہے کہ بچیاں آئیں اور بھری عدالتوں کے اندر جو ہے وہ بیان دے دی. بہت افسوسناک صورتحال ہے. اور دوسری طرف ہم اگر پوری جو آپ نے جیسے ابتدا میں جو بات کری کہ سٹی کورٹ کے سامنے ایک بلڈنگ کے اندر جو ہے جس روانی کے ساتھ وہ جو ہے وہاں نکاحوں کا یہ سلسلہ جاری ہے, اور بات درست ہے کہ یہ میڈیا پہ آ گئے, جو نہیں آتے تو پردہ پڑا رہتا ہے اور بات نہیں ہوتی. لیکن اس آنے کے نتیجے میں جو معاشرتی بھونچال آیا ہے, اب دیکھیں ایک میں جیسے میں خود فیل کر رہا ہوں نا اس کے اثرات کیا ہیں. جن لوگوں نے جو اس سے بالکل ریلیونٹ نہیں تھے, ہیڈ لائن میں چلتی ہوئی سٹوری دیکھ رہے ہیں, دعا زہرا بازیاب, دعا زہرا یہ, دعا زہرا وہ, نمرا یہ. اب اس فرد کو جو صرف ہیڈ لائن ہی دیکھتا ہے یا گھر میں یا بہت زیادہ وہ نہیں ہے, وہ اور اس کے گھر والے کس حد تک اس کو کس اینگل سے لے رہے ہوں گے. یعنی اگر پیمانہ یہ کیا جائے, وہ جو میری بچی کا سوال تھا کہ یہ اچھی ہے یا یہ اچھی ہے, یعنی دعا زہرا اچھی ہے ڈیفینیٹلی یا باپ اچھا ہے, تو یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ جو کھڑا ہوا سوال کر رہا ہے کہ یہ اس پورے معاشرے کی جو سیکولرائزیشن جو ہوئی ہے اوور آل, والدین نے لبرل اقدار کو اپنا کر جس طرح آزاد چھوڑا ہے, ظاہر سی بات ہے والدین اس جہاں ان کو مطلب میں نے تو کہا کوٹ بھی کیا کہ جہاں ان کو یہ تو یاد ہے کہ نہیں ہم خاص سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ جو خاص سیکٹ ہے نا ان کا, یعنی اگر اہل تشیع ہیں تو وہ ان کی تعلیمات کیا ہیں بیٹیوں کی تربیت کے لیے, ان کی تعلیمات کی ہائر اتھارٹیز تو یہ آتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بال بھی سورج کی جو ہے کرن نہ دیکھ سکی. تو ایسی تربیت اگر دے رہے ہوتے تو کیسے تصور ہو سکتا تھا. مطلب جس سیکٹ پر آپ اظہار کر رہے ہو اس سیکٹ کو فالو بھی تو کر لو. وہ سیکٹ آپ کو وہیں یاد آ رہا ہے کہ جب بیٹی جو ہے باہر چلی آتی ہے, تو یہ خود اس لبرل اقدار میں اپنے آپ کو لپیٹ لیں گے, اور آپ چاہیں گے کہ نہیں میں جب چاہوں مذہبی اقدار بھی میں اپنی پسند سے اس میں سے لے لوں, تو کیسے ممکن ہے. ایک تو ہے کہ ماں باپ کا اور بیٹی کا تعلق, جیسا آپ نے بیان کیا کہ وہ فاصلہ آ گیا, تو یہ فاصلہ نہ آئے, اس کا آرڈر کون دے رہا ہے؟ دیکھیں پرابلم اگر مجھ سے بہت سارے, میں کل لائیو تھا سیشن کے اندر تھا, اور بہت ساری خواتین نے کہا کہ بلال ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی بچیوں کو کیسے سیو کریں, کیسے نظر رکھیں, کیونکہ ان بچوں پہ نظر رکھنا بھی ایشو ہے, آپ پرائیویسی کا ایشو ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بچہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے تو بچہ جو مرضی کرے, بڑا ایک ایشو ہے بہرحال اس کے اندر. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مختلف ایپس آتی ہیں جو آپ کی پورے سرور کی جو ہے وہ آئی ڈی کے اوپر ڈل جاتی ہیں, اور جتنا ہسٹری ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے. بنیادی مسئلہ یہ کہ پیرنٹس بڑے مصروف ہو گئے ہیں, باپ بھی مصروف ہے, ماں جو بھی مصروف ہے, ماں کو ڈراموں سے فرصت نہیں ہے, دیگر اپنی ایشو سے فرصت نہیں ہے, والد کو روزگار سے فرصت نہیں ہے, کمانے کی فکریں. اب ایسے میں بچے آپ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں ٹیکنالوجی کا, تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جو ہے کیا ہوتا ہے, بنیادی طور پر سلمان بھی کوشش کرنی چاہیے آج کے دور کے جو بچوں کے لیے, جن طریقوں سے آپ اور میں یا ہم عمر کے لوگ پلے بڑے ہیں, یعنی کہ والدین کا ڈر اور اساتذہ کا خوف اور پٹائی, اس سے یہ بچے نہیں پلیں گے, اور نہ یہ آپ سے کریں گے. ان کو اٹیچ کریں اپنے ساتھ, یعنی کہ ان بچوں کو اپنی ایج کے مطابق نہ سوچنے پر مجبور کریں, بلکہ یہ بچے جو سوچتے ہیں اس کے مطابق خیر و شر کے پیمانوں کو ان کے ذہن تک آئیے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھیے, ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کیجئے, اور پھر جب آپ کی اپنے بچوں سے ایک ایسا ماحول ہوگا کہ بلوغت کے ایشوز بھی آئیں گے, تو یقین جانیے بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں
کہ اپنے بچے سے ڈسکس کرتے ہیں, بیٹے سے باپ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, اور یہ کرنے چاہیے. اس کے علاوہ اگر کرنے اور سے کریں گے تو میں ہاں ایگزیکٹلی دیکھیے, جب دیکھیں 13-14 سال میں اب کیا ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. 13-14 سال میں جو کو ایجوکیشن کے سکولز ہیں وہاں زنا کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, بہت بدترین صورتحال, بہت بدترین صورتحال ہے. اور میں اس کیسز میں تھوڑا سا میرا اینگل یہ بھی تھا کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں بچوں نے نکاح کیا ہے, عمر کو مت دیکھیں, نکاح کیا ہے. وہ تو فی زمانہ جو ہے رائج الوقت ایک جو چیز ہے, ایک نکاح کیا ہے, سنت کا طریقہ اپنایا ہے. نہ اتنی عمر کے اندر میں بتاؤں کہ بلوغت کے جب ایشوز آ رہے ہیں تو اسکولز کی جو رپورٹس آتی ہیں, اور آپ آف دا ریکارڈ لوگوں سے پوچھیں تو کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹربنس ہے. 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کی بچیاں اور بچے جو ہے وہ اس وقت بہت بری کنڈیشن کے اندر ہے. بہت جہاں مخلوط ماحول ہے, اور پھر پورا موبائل آپ نے دیا ہو, ان سے ریلیشنز قائم کرنے کے لیے سہولت موجود ہو, پھر آپ کے پاس اپلیکیشنز جو ہے وہ آپ کا کوئی ریسٹرین نہیں ہے پاکستان کے اندر. انفارچونیٹلی وی پی این جانتا ہے, بچہ جانتا ہے, تو پھر اس کے بعد تو پھر کوئی چیز رکنے والی نہیں ہے. آپ ایسی صورت میں بچے آپ سے اٹیچمنٹ نہیں ہوگی, بچے اور آپ کے درمیان گیپ ہوگا. اس گیپ کو وہ کہتے ہیں نا, میں نے نمرہ کی والدہ سے سنا کہ اگر کوئی ہمارے یہاں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو میں نے ایک یوٹیوبر نے مجھ سے یہ سوال کیا, تو میں نے ان سے کہا کہ ولی کا کردار تو سوشل میڈیا کر رہا ہے, آپ کا موبائل نہیں کر رہا ہے نا. ایگزیکٹ ولی کا کردار جب موبائل کرے گا تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ نہ کریں کہ ولی آپ رہ گئے ہیں. نکاح کے ہونے کے لیے ان کو اصول فقہ اپنے یاد آتے ہیں, اوکے, تو بچے کی تربیت میں وہ اصول کہاں چلے جاتے ہیں؟ بچے کی تربیت کا پورا پیراڈائم بنیادی طور پہ کسی ایک مسلک کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری سوسائٹی کا ایشو ہے, پوری سوسائٹی کا ایشو ہے. مطلب میں اگر اہل سنت سے ہوں تو میرا اہل سنت کا مطلب بھی مجھے بتا رہے ہیں نا مجھے اولاد کے ساتھ کیسے رہیں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہے نا سلسلہ, 1400 سال کی روایت ہے کہ اولادوں کی تربیت, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین چیز دیتا ہے وہ تربیت ہے. تو وہ بہترین چیز اگر ہم نے سوچ لیا کسی بیکن ہاؤس میں دینے سے مل جاتی ہے, یا کسی اور ایسے بڑے اچھے اسکول میں داخل کرا دوں بڑی مہنگی فیس والے میں, جہاں بڑا کو ایجوکیشن ہو, بڑی اچھی انگلش ہو, تو اور پھر میں اس کو جدید ترین میرا بچہ بولے مجھے فلاں گیجٹ چاہیے اور میں دلاتا رہوں, خوش رہوں, میرا باپ بچہ خواہش کرتا ہے, میں تو پھر وہ اس کی خواہش تھی کہ ظہیر چاہیے تو پھر ظہیر بھی دے دے. اسی بچی کو خواہش پر موبائل آیا, اسی بچی کی خواہش پہ وائی فائی آیا ہوگا, اسی بچی کی خواہش پر اس کے ایزی لوڈ ڈلتے ہوں گے, وہ وائی فائی کا بل جاتا ہوگا, تو اسی کے نتیجے سے اگر اس نے کہا بابا آج مجھے ظہیر چاہیے یا ناصر چاہیے تو بھائی دے دو بھائی. پھر ایسی ہے, یا تو بچوں کو اس نہج پر جانے نہ دیں, اگر بچے اس نہج پر چلے جائیں تو پھر میرے پاس کمپرومائز کے علاوہ کچھ نہیں. مطلب لبرل بننا ہے پھر پورے بنو, آدھا لبرل رہیں گے اور اچانک یاد آ جائے گا نہیں میرا دین یہ کہہ رہا ہے, میری اقدار یہ کہہ رہی ہیں. تو اقدار تو روز اول بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہوتی ہے جب کان میں اذان دی جاتی ہے. یہ اقداری بچے کا دنیا میں آنے کے بعد اقداری وہ, کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری ارواح سے وعدہ لیا جا چکا ہوتا ہے. وعدہ لینے کے بعد جیسے ہی بچہ ٹرانسفر ہو کر نکلتا ہے باہر ہاتھ میں آتا ہے تو پہلے ہی اس وعدے کی ریکال ہوتی ہے اور بس وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ہمارا مسلم پیراڈائم ہے, یہ تمام مسالے میں کوئی وہ فرق نہیں ہے اجماع. تو پھر آگے جا کے تربیتی گولز جو ہیں, جب اگر زمانے کے اس سے تو زمانہ تو اس وقت بہت خطرناک چل رہا ہے, جو صورتحال ہے جو ہم نے کی. تو آج کی اس پوری گفتگو سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں بنیادی رول تو یہی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بھی سوال کرے کہ آپ اچھے ہیں تو یقین جانیے آپ کو صرف اچھے اور برے ہونے کی قدر یعنی معیار یعنی پیمانہ ناپنا ہوگا کہ اچھا کون اچھا ہے اور برا کون برا ہے. یعنی خیر اور شر کے پیمانے اگر آپ اپنے عقائد اپنے ایمانیات کے تناظر میں لیں گے تو یقین مانیے آپ بہت کچھ سدھار سکیں گے. لیکن اگر خیر اور شر کے پیمانے میں اور میری مرضی, میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ سوچ رہا ہوں, تو یقین مانیے انسان کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پائے گا کسی قسم کے خیر و شر کا. آج تک انسان نے جس خیر اور شر کو اپنایا ہے خود سے تخلیق کر کے تو وہ ناکام و نامراد رہا ہے. تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ اگر انسان نے جان لیا کہ میں ایولیوشن کا نتیجہ ہوں, اس نے اس کو خیر سمجھا اور یہاں سے اس نے اپنے لیے سفر شروع کیا, تو وہ سارے پیمانے ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے. اگر انسان نے سرمایہ دارانہ نظام کو اور اس کو سمجھ لیا تو اس نے آ کے اس کو ختم کر دیا. لیکن جن عقائد کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, جن ایمانیات کی انعام کی صورت ہمیں میسر ہوئی, ہم ایک ایسی ایمانی دائرے میں جہاں ہم نے اپنے رب کو جانا ہے, تو ہمارے پاس الہامی یعنی رب کی طرف سے خیر و شر کے پیمانے آئے ہوئے ہیں. اور یہ وہ پیمانے روز قیامت تک اور تا قیامت انسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس کو آج تک نہ چیلنج کیا جا سکا نہ کیا جا سکتا ہے. تو چونکہ پیمانے سامنے ہیں اور ہماری نظروں سے اوجھل رہیں گے تو پھر ہم ویسے ہی مشوروں پر
جیسے اس کیس میں ہم نے دیکھا دعا زہرا کے والد صاحب جن لوگوں کے مشورے پہ آ کے چیزوں کو خراب کرتے رہے، ہم بھی یہ کرتے رہیں گے، اور اگر یہ رہا سلسلہ تو بہت بدترین جانب جائے گا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری ایمانیات سے جڑا رہنے دے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنے دے جن پر ہم اپنی قول کے ساتھ اور اپنے فعل کے ساتھ جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔